زدني علما. ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ والدین کا کام بچوں کے پالنا زیادہ ہے اور والد کا کام بچوں کے لیے کمانا اور گھر کے نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے بچے کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، جس میں سے جسمانی نشو و نما اس کا ایک پہلو ہے جس پر والدین بہت زیادہ زور دیتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ بچے کی جسمانی نشو و نما اور پھر اس کی تعلیمی نشو و نما ہے۔ ان دونوں نشو و نما کے پہلو عمومی طور پہ والدین سے اگنور ہوتے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگ پوچھ رہے تھے کہ چونکہ آج کل ہمارے بچے جو وہ بالکل فارغ ہیں، امتحان دیا ہوا ہے اور وہ ابھی پری ایف ایس سی کی اکیڈمیز کو بھی انہوں نے جوائن نہیں کیا، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ کیسے اپنے وقت کو گزاریں کہ ہم اس کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلیے میں گفتگو کرتا ہوں، شاید عام والدین بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ اپنا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزار سکیں۔ یاد رکھیے انسان کی جو جذباتی زندگی ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی زندگی میں توازن کا سبب بنتی ہے۔ اگر جذباتی زندگی عدم توازن کا شکار ہوتی ہے تو پھر زندگی بھی عدم توازن کا شکار رہتی ہے۔ تعلیمی زندگی انسان کو اپنے بارے میں مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے اعتماد مہیا کرتی ہے۔ اگر کسی کی تعلیمی زندگی جو ہے وہ غیر متوازن ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے بارے میں مستقبل میں جو فیصلے کرے گا وہ بھی غیر متوازن ہوں گے۔ تو اس لیے اچھی خوراک بھی بچے کے لیے ضروری ہے، اچھا لباس بھی ضروری ہے، گھر میں اچھی سہولتوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے والد کا پیسے کما کر گھر میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جتنے ماہرین نفسیات ہیں وہ بچے کے لیے جو سب سے لازمی چیز قرار دیتے ہیں وہ افیکشن اور محبت والدین کی طرف سے جو بچوں کو ملتی ہے۔ اس جدید دنیا میں جو ہم نے عمومی طور پر دیکھا ہے، والدین اور بچوں کے درمیان فاصلہ بڑا ہے۔ والدین اپنے کمانے کے چکر میں، کئی دفعہ تو اگر ماں جاب کرتی ہے تو وہ بھی گھر سے باہر رہتی ہے، اور ابا تو ویسے ہی گھر سے باہر رہتا ہے کمانے کے چکر میں، تو بچوں کے ساتھ ان کا تعلق عمومی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ اور سارے دن کے بعد اگر والد تھکا ہارا جب گھر آتا بھی ہے تو پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ اتنا کوالٹی ٹائم صرف نہیں کر پاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو پیسے دے دینا کہ وہ ہوٹلنگ کر لیں، کہیں سے جا کر پیزا کھائیں یا گھر میں آرڈر کر کے کھا لیں، یہ اس نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ یقینی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک کام ہے، مگر اس سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، بچوں کو اپنا قرب فراہم کیجیے، بچوں کو اپنا لمس دیجیے، بچوں کے ساتھ ان کے جذبات کے مطابق گفتگو کیجیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ان کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ وہ والدین جو بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، نفسیات پر کی گئی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان کے بچوں کی شخصیت زیادہ پر اعتماد ہوتی ہے۔ اور جن والدین کے بچے اپنے والدین سے دور رہتے ہیں یا ان کے ساتھ کم وقت گزارتے ہیں یا ان کی بانڈنگ کمزور ہوتی ہے والدین کے ساتھ اور وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنے والدین سے نہیں کر پاتے، ان کی شخصیت کمزور ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کمزور شخصیت پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ جو ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں، یہ سال انسان کی زندگی میں بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ تو اگر اب باپ ہیں تو آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہے یا بیٹوں کے ساتھ اپنے وقت کو بہتر ڈھنگ سے گزارنا ہے۔ ایک اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کے رنگ اور ڈھنگ رکھتا ہے، اس کے بچے اس کے ساتھ اپنی بات کو کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہ کریں، اپنے دکھ بھی بیان کر سکیں اور اپنے سکھ بھی بیان کر سکیں، اپنی مشکل بھی بیان کر سکیں اور اپنی آسانیاں بھی بیان کر سکیں۔ اسی طرح سے اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کے لیے سہیلی ہوتی ہے، بڑی بہن کی طرح ہوتی ہے، کلاس فیلو کی طرح ہوتی ہے، جو ان کے مذاق کو سنتی بھی ہے اور ان سے مذاق کرتی بھی ہے۔
ان کے ساتھ ان کی گفتگو کو سنتی بھی ہے اور اپنی گفتگو ان کو سناتی بھی ہے، ان کے دکھ اور سکھ میں ساتھی بنتی ہے، ان کی مشکلات کا حصہ بٹاتی ہے. تو وہی ماں جو ہے وہ ایک کامیاب ماں ہے جو اپنی بیٹیوں کو اتنا اعتماد دیتی ہے کہ وہ مستقبل کی زندگی کو پر اعتماد گزاریں. تو اس لیے آج کل چونکہ بیٹیوں کے پاس بھی اور بچوں کے پاس بھی اتنا وافر ٹائم ہے کہ باپ اگر تھوڑی سی اپنی اسکیجول کو تبدیل کریں تو اپنے بچوں کے ساتھ مناسب وقت گزار سکتے ہیں. ہم نے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو میں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بچے صبح اٹھیں اور صبح کی سیر کے لیے نکلیں، جو بچے آج کل فارغ ہیں. مگر اگر یہی بات میں والدین سے کہوں کہ ابا جی صبح اٹھیں اور اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں اور ان کو ساتھ لے کر باہر جائیں اور گھومتے پھرتے سیر کرتے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بچے کے ساتھ گپ شپ بھی کریں، مختلف موضوعات کو زیر بحث لائیں جو بچے کی دلچسپی کے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 1-2 مہینوں کے اندر ہی آپ کے بچے کے اندر ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی اور وہ ایک پر اعتماد شخصیت آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. اس لیے کہ کسی بھی بچے پر سب سے بڑا اس کے لیے حوصلہ اس کا باپ ہوتا ہے، اور باپ حوصلہ تبھی بنتا ہے جب وہ بازو میں بازو ڈال کے اور بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس کے ساتھ چلتا ہے. جو بیٹا باپ کے کندھے پر آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو باپ کے قد کے برابر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے مجھے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ سے یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ربط کو، اپنے ضبط کو، اپنے تعلق کو، اپنی گفتگو کو، اپنی شیئرنگ کو بڑھائیے تاکہ آپ کے بچے پر اعتماد ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے ربط کو بڑھا سکیں. تھینک یو ویری مچ.